آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن حافظ قرآن اس کو پیش کیا جائے گا اور قرآن کریم کو جس میں مثالی عطا کیا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ تو نے میری آیات کو اچھے حفاظت کرنے والے کے پاس بھیج رکھا کہ اس نے میرے احکام کی پابندی کی اور تیرے احکام کی جس میں مناہی تھی اس کو خیال رکھا، یعنی مناہی سے منع کرنے سے رک گیا اور دلیلیں پیش کرنے لگے گا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے قرآن تجھے اس کے متعلق اختیار دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اس شخص کا ہاتھ پکڑے گا اور اسے جنت کا یعنی استبرق کا پوشاک، ریشمی جو اعلیٰ پوشاک ہوتی ہے، کپڑے ہوتے ہیں، وہ پہنائے گا اور اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، یعنی اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس کے اندر بشارت ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اور جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل نہ کریں تو اس کے لیے بھی سخت وعیدیں دوسرے احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم سبق کی طرف آتے ہیں، پڑھیے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما وارزقني فهما وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون 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 في دين الله في دين الله في دين الله أفواجا 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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ جیسا کہ ہم سورہ کے متعلق کل پڑھ چکے، آج اس آیت کریمہ کے معنی کو سماعت فرما لیں۔ وہاں کے معنی اور رأیتا، رأیتا کے معنی دیکھا، ناسا لوگوں کو، یدخلون
داخل ہو رہے ہیں، فی میں دین اللہ، اللہ کے دین، افواجا فوج در فوج، یعنی گروپ وائز، ٹکڑیوں کے ٹکڑیاں، جیسا کہ بتایا گیا کہ لوگ الگ الگ علاقے سے 20 30 40 کبھی 100 اس طرح سے لوگ آتے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آ کر عرض گزار ہوتے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آج یہ حال ہے ہمارا کہ کہیں کہیں کبھی کبھی ایک آدھ مسلمان ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے ہمارے علاقوں میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ و اشاعت کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ اسلام قبول کرتے کہ ہر روز کئی لوگ مسلمان ہوا کرتے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ 23 سالہ مبارک زندگی میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد سے صرف 23 سال کے مختصر عرصے میں، اس میں سے بھی مکۃ المکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، کفار مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا، بہت تکلیفیں دیتے رہے، وہاں بہت کم تعداد میں مسلمان ہوئے لوگ، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک حساب سے مدینہ منورہ کے جو 13 سال ہیں، اس 13 سال میں 1,20,000 24,000 سے زیادہ، یعنی 1.25 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا مجمع تھا، جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ اسلام قبول فرما رہے تھے، اسی کی طرف یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تو آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ پھر سے پڑھیں سبق کو۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔